وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نور ہے، آیت نمبر 22 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور آج کے سبق کی جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. اور جب تم نے یہ بہتان سنا تھا تو تم نے اسی وقت یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ ہم اسے زبان پر لے آئیں، بلکہ تم یہ کہتے کہ اے اللہ تو پاک ہے اس بات سے کہ ایسی عورت کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ بنا دے. یہ بہت بڑا بہتان ہے. يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اللہ تم کو نصیحت فرماتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسی بات عمر بھر نہ کرنا اگر تم اہل ایمان ہو. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور اللہ تمہارے لیے آیتوں کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کے عزائم کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. اور اگر تم پر اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم بھی پہلی امتوں کی طرح تباہ کر دیے جاتے، مگر اللہ بڑا شفیق، بڑا رحم فرمانے والا ہے. سامعین کرام، سورہ نور ہے، آیت نمبر 22 ہے. لفظی ترجمہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ.
اور تم میں سے قسم نہ کھائیں اس بات کی، ولا یأتل قسم نہ کھائیں اولو الفضل صاحب فضل تم میں سے، وسعت صاحب مقدرت والے، ان یؤتو کہ وہ نہ دیں، اس بات کی کہ وہ نہیں دیں گے، اولو القربہ قرابت داروں کو، مسکینوں کو، مہاجرین کو، اللہ کی راہ میں کوئی عطیہ، کوئی مالی امداد نہ دیں گے، اس بات کی قسم نہ کھائیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا انہیں چاہیے کہ ان کا قصور معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا اور ان کی غلطی سے درگزر کریں۔ اَلَا تُحِبُّونَ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے، ان یغفر اللہ لکم کہ اللہ تمہیں بخش دے، واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین کرام، واقع افک کے تناظر میں آیات ہیں۔ آج کی جو آیت ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو الزام لگایا گیا تھا، بے بنیاد، بے سر و پا اور بہتان لگایا گیا تھا، اس کا سرخیل تو عبداللہ ابن ابی کی ذات تھی، اور پھر اس کا ساتھ دینے والے میں کچھ منافقین تھے اور کچھ مخلص مومن تھے، جن میں ایک صحابی تھے حضرت مستح۔ حضرت مستح جو تھے یہ مہاجر تھے، مکے کے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے نزدیکی رشتہ دار بھی تھے، اور چونکہ غریب تھے اور تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق قرابت داری کا خیال رکھتے ہوئے ان کو یعنی ان پہ امداد دیتے تھے، مالی امداد دیتے تھے، خرچ چلانے کے لیے پیسے ان کو دیتے تھے، اور یہ واقعہ جب آیا تو اس میں وہ غیر ارادی طور پہ شامل ہو گئے، کوئی بھی وجہ تھی لیکن غیر ارادی طور پہ شامل ہو گئے، اور چونکہ پھر ایسا ہوا کہ جب اس واقعے کا نتیجہ نکلا، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں، تو برات تو ہو گئی اور سب کو یعنی تسلی ہو گئی، الزام کی وضاحت ہو گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب یعنی ناراضگی کے طور پہ حضرت مستح کا جو خرچہ تھا وہ بند کر دیا، خرچہ بند کر دیا، اور قسم کھا لی کہ اب میں اس کو اس نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے، خاندان نبوت کو تکلیف پہنچائی ہے، میں اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا۔ تو یہ ایک ارادہ کر لیا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مستح کی گناہ تو معاف کر دیا، اور یعنی اس کا اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کی معافی کر دی، اور حضرت ابوبکر صدیق کا جو ارادہ تھا ان کو بھی مشورہ دیا کہ تم اس کو معاف کر دو، یہ قسم نہ کھاؤ جو تم نے قسم کھائی ہے، اور اس کا جو خرچہ تم دے رہے ہو وہ دیتے رہو، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر دے، مغفرت کر دے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ بہرحال پھر حضرت ابوبکر صدیق، یہ جب آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ وجد میں آ گئے، چونکہ براہ راست اشارہ ان کی طرف تھا، تو وجد میں آ گئے، کانپ اٹھے، اور بے ساختہ انہوں نے یہ الفاظ کہے
کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دے۔ بہرحال انہوں نے ان کا جو ماہانہ تھا، جو روزینہ تھا، وہ بحال کر دیا، بلکہ اس میں اضافہ بھی کر دیا۔ یہ اس آیت کا پس منظر ہے۔ بہرحال وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اس میں ایک تو دیکھیں، اس میں حضرت مصطح جو تھے، یہ یعنی ان کی خصوصیات تھی کہ یہ بدری صحابی تھے، اور بدر والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا ویسے بھی۔ ان اللہ اطلع علی اہل بدر، کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں پہ جھانک کے دیکھا بدر کے بعد اور کہا جو مرضی چاہے کرو، میں نے تمہاری بخشش کر دی ہے۔ تو یہ ایک ان کی خاص خصوصیت تھی۔ پھر حضرت بکر صدیق کے لیے ان کے قرابت دار بھی تھے اور مستحق بھی تھے، یعنی مالی امداد کے مستحق بھی تھے۔ مساکین، مہاجرین، اولی القربہ، یہ تین چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ ان کی تین فضیلتیں بیان کی ہیں، تین خاصیتیں، لیکن جو چوتھی خصوصیت میں نے آپ کو بیان کی ہے وہ ایک الگ درجہ رکھتی ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اللہ تعالیٰ سفارش کر رہے ہیں کہ تم اس کو معاف کر دو، ان کا قصور معاف کر دو، میں نے معاف کیا تم بھی معاف کر دو، اور میں تو غفور الرحیم ہوں، تم بھی میری صفت اپنا لو۔ بہرحال یہ اس آیت کا تناظر ہے سامنے کا۔ اب اگلی آیت، ان الذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات، وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں، ان الذین یرمون، جو تہمت لگاتے ہیں پارسا مومن عورتوں پر، جو بے خبر ہیں، الغافلات جو بے خبر ہیں، محسنات ہیں، پارسا ہیں، پاک دامن ہیں، مؤمنات مومن بیویاں ہیں، ان پہ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ لعنوا، لعنت، ان پہ لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، ولہم عذاب عظیم، اور ان پہ زبردست عذاب ہوگا۔ یہ سامعین اکرام الزام تراشی کی وہ بیان ہو رہی ہے، اس کا نتیجہ، یعنی بہتان تراشی کا نتیجہ جو ہے، بہتان تراشی ایک ایسی چیز ہے سامعین اکرام کہ جب تک اس کی معافی تلافی یا اصلاح نہ کی جائے دنیا میں، یہ ہر نیکی کو ضائع کر دیتی ہے۔ یہ بات جو ہے یہ ذہن میں رکھیں۔ تو بہرحال الزام تراشی سے مومن جو ہے وہ حتی الامکان اجتناب کرتا ہے، اور کسی پر الزام یہ نہیں لگاتا، یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے۔ بہرحال آج کل تو آپ دیکھیں ہمارا معاشرہ جو ہے الزام تراشیوں سے بھرپور ہے۔ سیاستدان ایک دوسرے پہ الزام تراشی لگانے، کسی بھی الزام، بے سر و پا الزام لگانے سے نہیں کتراتے، اور ویسے بھی یعنی سنی سنائی باتوں پر یقین کر لینا، اور اس کے فوراً اس پہ کسی کا بھی الزام سن کے اس پہ اپنا رد عمل ظاہر کر دینا، یہ سامعین اکرام یہ نامناسب بات ہے، اور یہ مومنانہ شان کے خلاف ہے، اس سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ اگلی آیت، یوم تشہد علیہم السنتہم، اس دن یوم تشہد، جس دن گواہی دیں گی، علیہم ان کے اوپر، السنتہم ان کی زبانیں، و ایدیہم اور ان کے ہاتھ، و ارجلہم اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون جو وہ کرتے تھے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، یہ بڑی ایک پرحکمت آیت ہے، تھوڑا سا اس پہ سوچیں سامعین اکرام، جلدی نہ کریں، اس پہ آپ سوچیں۔ اس میں بیان یہ ہو رہا ہے
یوم تشہد علیہم السنتہم، ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان پر گواہی دیں گے۔ اب اس میں ایک سوچ کا نقطہ تو یہ ہے سامعین کرام کہ جب یہ ہمارے زبانیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں جو ہے ہم پہ ہمارے اعمال کی گواہی دیں گے، تو یہ کس پہ گواہی دیں گے؟ یہ ہم پہ گواہی دیں گے۔ تو پھر میں کون ہو گیا؟ جب میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میری زبان مجھ پر گواہی دے رہی ہے تو پھر میری کیا حیثیت ہے؟ میں کون ہوں؟ یہ وہ سوال ہے سامعین کرام جو قابل غور ہے۔ یعنی اس کا جواب یہ ہے سامعین کرام کہ بے شک انسان اس وقت تو اپنے آپ کو، یعنی اپنے ظاہر و باطن میں تمیز نہیں کر پا رہا، یعنی یہ اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہا، اور اس نے اپنے ظاہر کو ہی اپنی اصل قرار دے دیا ہے، اصل انسان قرار دے دیا ہے، اور یہ ایک دھوکے میں مبتلا ہو گیا ہے کہ جو کچھ میں نظر آ رہا ہوں یہی ہوں میں، یہی حقیقت ہے میری، اور اپنے باطن سے، اپنے اصل سے انسان غافل ہے سامنے کی طرف۔ تو ایسی بات نہیں ہے، دیکھیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے۔ ہمارا ظاہر وہ ہمارا اصل نہیں ہے، ہم اصل میں ایک روح ہیں، یعنی ایک روح ہے، اور روح ربانی ہے۔ ارواح جو ہے دو قسم کی ہے، ایک روح حیوانی ہے جو کہ فانی ہے، ایک روح ربانی ہے جو کہ جس کو موت نہیں ہے، اب پیدائش تو ہو چکی ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، مخلوق ہیں، لیکن اب ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کا اب صرف سفر ہے۔ دیکھیں ہمارا روحانی سفر شروع ہوا ہے عالم ارواح سے، عالم ارواح سے ہم آگے ہیں عالم مادیات میں، عالم دنیا میں، عالم دنیا سے اب ہم نے جانا ہے عالم برزخ میں، عالم مثال میں، عالم قبر میں، اس کے بعد ہم نے جانا ہے عالم آخرت میں۔ دوبارہ زندہ ہونا ہے، ہم نے دوبارہ ایک جسم اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے، یعنی ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ بہرحال اس کی کیفیت اور ماہیت اس وقت ہم نہیں جانتے، نہیں جان سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو ہمارا اصل جو ہے وہ روح ربانی ہے سامعین کرام، لیکن روح ربانی آتی ہے اس جسم میں، آپ کو معلوم ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ ہم آئے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھجوایا ہے، تو ہمارا ایک مقصد حیات ہے، ہمارا ایک مقصد زندگی ہے۔ ہم ایک خاص کام کے لیے جسم میں آئے ہیں، بے مقصد نہیں آئے ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا گمان ہے تمہارا کہ میں نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے، فضول پیدا کیا ہے، اور تم میری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے۔ تو سامعین اکرام یہ بات ہے، اور حقیقت بات تو یہی ہے کہ ہم جو شیشے میں نظر آ رہے ہیں نا، لوکنگ گلاس میں، وہ ہماری حقیقت نہیں ہے، وہ ہمارا اصل نہیں ہے، وہ ہمارا اصل جو ہے ہمارا باطن ہے سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب دنیا میں آ کے تھوڑی سی توجہ دیں، دنیا میں آ کے اگر ہم نے ہوش سنبھال کے، عقل اور خرد کا مالک اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بنا دیا، ایک وجود یہاں عنایت فرما دیا، اور اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ۔ تو ہمیں یہ کہنا چاہیے سوچ و فکر کے بعد، کہ یہ کہنا چاہیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی اپنے کام کو پہچان کر، دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان کر ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میری موت اور میری تمام کوششیں جو ہیں، میری ان صلاتی، میری ظاہری عبادت اور
ان صلاتی و نسکی، میرے تمام مراسم عبودیت اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے. یہ اگر ہم نے کہہ دیا اور اپنی تمام کوششوں کا رخ مرکز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنا لیا، اس کے راستے میں جد و جہد کو بنا لیا، پھر تو یہ ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے اگر ایسا ہم نے کر لیا. لیکن اگر یہاں آ کر ہم نے کسی حق سنانے والے کی بات پہ کان نہ دھرا، اگر ہم نے اپنی عقل اور فکر سوجھ بوجھ سے کام نہ لیا اور اس کے نتیجے میں ہم ایک دھوکے کا شکار ہو گئے، جیسا کہ سامعین کرام آج ہمیں ایک دھوکہ لگا ہوا ہے جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں. سامعین کرام، یہ تمام لوگ جو ہے تقریباً ایک دھوکے کا شکار ہے اور وہ ظاہر کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں. اور اس بات کے لیے مجھے لمبی چوڑی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، محلے میں دیکھ لیں، شہر میں دیکھ لیں، صوبے میں دیکھ لیں اور ملک میں دیکھ لیں. ساری دوڑ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے. ظاہر دنیا ہی ہمارا مقصود بن چکی ہے، ظاہر دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، ظاہر دنیا ہی ہمیں مطلوب ہے اور ظاہر ہی ہماری ترجیح بن چکی ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے باطن کے مقابلے میں، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ظاہری زندگی سے محبت شروع کر دی ہے، یا ظاہر کو ہم نے ترجیح دے دی ہے باطن پر. حیات دنیا کو ہم نے فوقیت دے دی ہے حیات اخروی پر. یہ فعل جو ہے سامعین اکرام یہ کافروں کا فعل ہے، یہ نوٹ کر لیں. یہ فعل جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ روش، یہ عادت جو ہم نے اپنا لی ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو یہ ایک کافرانہ روش ہے سامعین اکرام. اگر ہم نے کافرانہ روش اپنا لی تو ہمیں کافروں کے انجام کا سامنا کرنا پڑے گا. جو سلوک کافروں کے ساتھ ہوتا ہے وہی سلوک پھر ہمارے ساتھ ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں، اچھی طرح لکھ لیں، اپنے پاس نوٹ کر لیں. باقی باتیں ادھر ادھر کی ہیں، حقیقی بات یہی ہے، جو قرآن کی بات ہے یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں بالکل وضاحت سے فرما دیا ہے آیت نمبر 2 اور 3 میں کہ وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. کافروں کے لیے تباہی ہے جو دنیا کی زندگی، یستحبون الحیات الدنیا، کہ وہ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں مقابلہ اخروی زندگی کے. یستحبون الحیات الدنیا، جو محبت کرتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں، جو ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو اخروی زندگی. تو بہرحال ہمیں تو اس بات کا احساس نہیں ہے، نہ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا ہے. لیکن روز قیامت جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، حساب کتاب شروع ہوگا، تو بعض لوگ، قرآن میں یہ مضمون ہے کہ ہمیں ہمارے اعمال ہمارے سامنے، یعنی قرآن میں یہ مضمون ہے کہ ہم اپنے کفر کا دنیا میں انکار کر دیں گے، اپنے جرائم سے انکار کر دیں گے. تو اس وقت کیا ہوگا کہ ہماری زبان جو ہے، ابھی بھی ہماری زبان بول رہی ہے، لیکن زبان کو ہمارے خلاف شہادت میں کھڑا کیا جائے گا. ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے پاؤں کو، جو انسان تو دیکھیں یہ جو افعال بد کرتا ہے وہ یا تو کرتا ہے باتوں سے. اب یہ واقعہ جو ہے سامعین کرام تھوڑی توجہ دیں، مضمون ذرا زیادہ ہے لیکن وقت کم ہے. یہ واقعہ افک جو ہے یہ تو زبانی ایک جرم ہو رہا تھا، زبانی جرم ہو رہا تھا.
یہ الزام اور تہمت جو لگائی جاتی ہے تو یہ تو زبان سے لگائی جاتی ہے. تو زبان جو ہے یعنی حضرت ابوبکر صدیق اپنی زبان مبارک کو پکڑ کے یعنی اس کو زجر و کر رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے جو ہے وہ یعنی انسان ہلاکت میں پڑتا ہے زبان کی وجہ سے. تو بہرحال زبان کو لگام دینی چاہیے، اور لگام نہیں دے سکتے لیکن صرف وہ لوگ جو ایمان باللہ رکھتے ہوں. یہ بات بھی نوٹ کر لیں، میں اس کی ابھی تفصیل نہیں کر رہا. زبان کو لگام صرف وہ لوگ دے سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر جن کا ایمان ہو. یہ بات نوٹ کر لیں. بہرحال قیامت کے دن یہ ہمارے تمام اعضاء جو ہیں یہ ہمارے خلاف شہادت میں پھر لائے جائیں گے، اور جب ہم انکار کر دیں گے تو ہماری زبان ہمارے ہاتھ اور پاؤں بول پڑیں گے، ہمارے خلاف شہادت دیں گے. یا اللہ تعالیٰ یہ فلاں جگہ گیا تھا، پاؤں بولے گا یہ مجھ سے چل کے مجھے استعمال اس نے کیا تھا، وہاں گناہ کی جگہ پہ گیا تھا. ہاتھ کہیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے یا اللہ تعالیٰ اس نے مجھ سے یہ کام کیا تھا، یہ کام جو آپ یہ انکار کر رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتی ہوں. ہاتھ گواہی دیں گے، زبان گواہی دے گا یا اللہ تعالیٰ اس نے یہ الزام تراشی کی تھی. تو بہرحال یہ مضمون بڑا اہم ہے سامعین کرام. میں ترجمہ ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتا ہوں. یوم تشہد علیہم، جس دن گواہی دیں گے ان پر، السنتہم، ان کی زبانیں، وَأَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل یہ کرتے رہے. تو سامعین کرام پھر یہ ہے، اول تو اس تمام مطلب یہ حساب کتاب اور دوبارہ ہمارا تو اس پر ایمان ہی نہیں ہے. آپ کو تو میں کہہ چکا ہوں نا کہ ہم تو نہ دوبارہ جی اٹھنے کو تسلیم کرتے ہیں، نہ جنت کو مانتے ہیں، نہ دوزخ کو مانتے ہیں، کوئی چیز، نہ توحید کو مانتے ہیں، نہ رسالت کو مانتے ہیں. ایمان نہیں ہے اس پہ. یہ تو جو ہے ہمارا، یہ تو آباء و اجداد کی طرف سے ہمیں کچھ ملا ہے. پھر معاشرے میں کچھ روایتیں ہیں کہ رمضان آئے تو روزہ رکھو، بھوکے پیاسے رہو، یا نماز پڑھ لو، یا زکوٰۃ دے دو، یا حج کر لو. یہ ایک معاشرتی رویے ہیں، ہمارے معاشرتی رویے ہیں. تو ہر قوم نے اپنے معاشرتی رویے، مثال کے طور پہ ہندو جو ہے وہ گائے کو پاک سمجھتے ہیں، اس کے گوبر سے اپنی جگہوں کو پاک کرتے ہیں، اس کا پیشاب پیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ایک معاشرتی رویہ ہے جس میں وہ لوگ سوچ نہیں پا رہے. ہم نے بھی اپنے دین پہ کبھی نہیں سوچا ہے صاحب کرام. یہ میں اپنے یقین سے کہہ رہا ہوں، یہ میرا چشمدید حال ہے. بڑے بڑے لوگ، پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں پی ایچ ڈی. ابھی اس دن ایک پی ایچ ڈی آیا، بتا کچھ پتہ نہیں تھا اسے حقیقت کے بارے میں کہ حقیقت کیا ہے. تو یہ تھوڑا سا بہرحال دکھ سے کہنا پڑتا ہے سامعین کرام، لیکن توجہ کی ضرورت ہے. تو اس کا یعنی حال بے حال ہوگا، ہمارا حال پھر بے حال ہوگا. یہ بات جو ہے نا، یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہاں تو دنیا تو جیسی تیسی گزر جائے گی، لیکن قبر میں اور پھر حشر میں اور پھر قیامت کے دوزخ میں ہمارا حال بے حال ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. ترجمہ سنا دے. یوم تشہد علیہم السنتہم، اس دن گواہی دیں گی ان کے اوپر، ان کے خلاف، ان کی زبانیں، وَأَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بسبب وہ جو یہ عمل کرتے ہیں. اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا
أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Those of you who have affluence and means should not refuse to give to the relatives and the needy and the emigrants for the sake of God, and let them pardon and let them overlook. Do you not love for God to pardon you? God is all forgiving, most merciful. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. Those who slander honorable, innocent, believing women are cursed in this life and in the hereafter. They will have a terrible punishment. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. On the day when their tongues and their hands and their feet will testify against them regarding what they used to do. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।